بنی اسرائیل میں ایک گناہگار بندہ تھا، مر گیا، صحابہ زمانے کے لوگوں نے اسے ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ کلیم اللہ جی اسے نکال، اسے غسل دے، کفن پہنا، جنازہ پڑھ۔ مولا لوگ اسے گناہگار سمجھتے ہیں، لوگ پوچھے تو جواب کیا دوں؟ فرمایا جب بھی یہ تورات کھولتا تھا جہاں پہ میرے محبوب کا نام آتا تھا اسے محبت سے چوم لیتا تھا، اور یہ بھی ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں اور انگلیوں اور انگوٹھوں کو محبت سے چوم لیتا تھا مصطفیٰ کا نام سوچ کے۔ تو اس کا جنازہ پڑھ اور گواہ ہو جا کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس بندے کے پاس نمازیں کہاں تھی؟ اس کے پاس روزے کدھر تھے؟ یہ کثرت قرآن کی تلاوتیں کدھر تھی؟ اس کے بعد تسبیحات تو نہیں تھی، زندگی بھر گناہوں سے آلودہ تھی، اور اس کا نامہ اعمال میں صرف گناہ تھے، ایک ہی نیکی تھی، وہ ادب مصطفیٰ کی تھی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ ایمان کب عمل کی ریکوائرمنٹس کرتا ہے؟ عمل اور علم ایمان کی بنیادی ریکوائرمنٹس نہیں ہے، بنیاد پہ ایمان محبت چاہتا ہے، پھر ادب مصطفیٰ چاہتا ہے، اور پھر کہیں آخر پہ جا کے علم اور عمل کی بات ہوتی ہے۔ میں اس صحابی کی بھی بات کروں جس نے صرف محبت سے مصطفیٰ کے چہرے کو تکائے، کوئی ایک بھی نیکی نہیں، اس کے بعد وہ شہید ہو گیا ہے۔ تو چلیں میں ایک اور حدیث اپنے مختصر وقت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، صاحب کنز الامال نے اسے حدیث میں لکھا ہے۔ اسی حدیث کو جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں فتح مکہ کے بعد گئے۔ آپ فتح مکہ سنتے رہتے ہیں ہر سال۔ حضور مکہ میں داخل ہوئے، دو نفل پڑے، اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے سے بت توڑ دیے، کسی کی گردن توڑی تو کسی کا سر پھوڑا تو کسی کا بازو توڑ دیا، یوں بتوں کو بکھیر دیا۔ ان بتوں کی لائن میں ایک بت وہ بھی آیا جس پہ ابراہیم کا نام لکھا تھا، ایک بت وہ بھی آیا جس میں اسماعیل علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا، ایک بت وہ بھی سامنے آیا جس پہ حضرت اسحاق کا نام لکھا ہوا تھا۔ آقا نے توڑا نہیں۔ بلال جی یا رسول اللہ ابو بکر کدھر ہو؟ آقا حاضر ہوں۔ فرمایا جا زعفران لے کے آ۔ زعفران لائے، ان کے منہ پہ مار کے ان کے نام اور صورتیں بظاہر چھپا دی۔ فرمایا اب اٹھا کے انہیں باہر رکھ دو۔ یہ ادب کا وہ خوبصورت منظر ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ چلیں میرے سامنے ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ماکل بن یسار اس کو روایت فرماتے ہیں، فرمایا لوگو مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، میرا مزار مدینہ میں ہوگا، قیامت کے دن میں مدینہ سے اٹھوں گا۔ فرمایا مدینہ والوں کا ادب کیا کرو۔ نہیں زور سے زبان اللہ کہنا، مدینہ والوں کا ادب کیا کرو۔ مولا یہ بھی دین میں داخل ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ عمل کی بات کرنے والوں سے سوال کرتا ہوں، اس میں کون سے نفل پڑے جا رہے ہیں؟ فرمایا مدینہ والوں کا ادب کرو، یہ میرے مزار کے پڑوس میں رہتے۔ اللہ اکبر۔ مسند امام احمد میں ایک خوبصورت حدیث ہے، فرمایا آقا علیہ السلام جب بھی حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے تو عرض کرتے مولا مینوں ایتھے موت نہ آوے کعبہ وچ، مینوں مدینے جا لین دے، مینوں موت مدینے میں آئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب مدینہ منورہ میں موت مانگا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ، جسے امام ترمذی نے جامع ترمذی میں ابواب المراقب میں اس حدیث کو روایت کیا، یہ حدیث نمبر 3917 ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ سارا ایمان سمٹ کے مدینے میں آ جائے گا۔ نہیں زور سے محبت سے سبحان اللہ کہنا ہوگا۔ فرمایا ایمان دنیا کے شہروں سے اٹھ جائے گا، ساری روح زمین کا ایمان سمٹ کے مدینے میں آ جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ ایمان مکہ میں کیوں نہیں جائے گا؟ مولا تیری عبادتوں کا مرکز تو مکہ ہے، عمل کا اور علم کا مرکز تو
تو سارے محدثین اسی نقطے پہ متفق ہیں کہ حرم کعبہ عمل اور علم کا مرکز ہے، مدینہ محبت کا مرکز ہے۔ یہ تمام صحابہ کی زندگیاں ہیں، میں نے چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میں تابعین کی زندگیاں پڑھوں گا تو وہاں پہ بھی محبت اور ادب ہی آپ کو نظر آئے گا، تبع تابعین کی زندگیوں کی طرف جاؤں گا تو وہاں پہ بھی محبت اور ادب بھی آئے گا۔ ہاں، عمل سے اور علم سے انکار نہیں، پر اس کی بنیاد یہ نہیں، ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی بیسک ریکوائرمنٹس علم اور عمل نہیں ہے، بیسک ریکوائرمنٹس محبت اور ادب ہے۔ محبت مصطفیٰ نہ ہو، ادب مصطفیٰ نہ ہو تو ایمان کا پودا مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا۔ اگر کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں پھر آپ کو دکھاؤں گا، مدینے میں بڑے بڑے پکے نمازیوں کی داڑھیوں سے پکڑ کے صحابہ نے اٹھا کے انہیں مسجد سے باہر پھینکائے۔ یہ روزے دار تھے، یہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ ہاں، پھر مجھے موقع ملا تو میں یہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ لمبی اور لمبی داڑھیوں والے لوگ کثرت سجدہ سے ان کے ہتھیلیوں پہ کلے پڑے ہوئے تھے، قیام کر کر کے وہ سماٹ ہو گئے تھے، کثرت عبادت ان کی طبیعتوں میں موجود تھی، پر مولا علی نے اپنی تلوار سے 5000 بندوں کے ٹکڑے کر دیے۔ اور جب مولا علی تلوار چلاتے تھے تو وہ آگے سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے تھے، جب مولا علی ان کو کاٹ رہے ہوتے تھے تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے تھے، پر ایمان ان کے سینوں میں نہیں تھا۔ محبت کے لیے، ایمان کے لیے محبت مصطفیٰ سب سے پہلے ضروری ہے، اور پھر ادب مصطفیٰ ضروری ہے۔ محبت اور ادب سے اگر کوئی خالی ہے تو اس کا علم اور عمل کہیں کام نہیں آئے گا۔